شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کرو ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس طرح بد ہضمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہو تو سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیا کرو۔ جو حامل عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، آپ کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کچا دودھ مت پیا کرو، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ایک چمچ شہد اور ادرک لیموں کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے پی لو، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ ہیضے جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پیاز بلڈ پریشر، دل اور معدے کی بیماریوں اور فالج کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ قوت باء کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ باقاعدگی سے پیاز کا استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول اور کولیسٹرول کو نارمل رکھنے میں پیاز مدد دیتا ہے۔ دال ماش اچھی طرح صاف کر کے دھو لیں اور سکھا کر پیس لیں۔ نہار منہ یہ سفوف آدھا چائے کا چمچ کھا لیں، کمر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کوئی کانٹا جیسے یا کوئی زخم ہو جائے تو مہندی کا استعمال کیا کرو۔ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ 50 گرام ادرک، 10 گرام پودینہ، 50 گرام مولی کے پتے اور 1 لیٹر پانی میں 2 گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ پورے دن وقفے سے لیتے رہیں۔ جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ وزن کی کمی میں معاون ہے۔ نہار منہ کشمش کھانے والے بندے کو کبھی کوئی بیماری نہ ہوگی۔ کھانے کے فوری بعد کبھی بھی پانی مت پینا۔ پلاسٹک کے کپ میں چائے کبھی مت پیو۔ آڑو کھاؤ، آپ کا دل کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ 1 پیالی نیم گرم پانی میں 1/4 لیموں نچوڑ کر غرارے کریں، گلے کی خراش کم ہو جائے گی۔ اگر مسوڑے پھولے ہوئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں۔ دن میں 2-3 بار لگانے سے تکلیف ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے آپ کی یادداشت بہتر ہو جائیں گی۔ ادرک والا پانی پیا کرو، اس سے جسم کا خون صاف ہو جائے گا۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے شامل کر کے کھا لو، جسم میں طاقت آئے گی۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پی لو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ گڑ کا زیادہ استعمال دانتوں اور خون کو خراب کرتا ہے۔ صبح کے وقت پپیتا کھانے سے وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے۔ پپیتا پورے نظام ہاضمہ کو قوت فراہم کرتا ہے۔ پیٹ اور معدے کے امراض دور کرنے سے مؤثر دوا کا درجہ حرارت رکھتا ہے۔ اگر پپیتا صبح خالی پیٹ کھایا جائے تو فائبر کی وجہ سے یہ قبض کرتا ہے۔ پپیتا کولیسٹرول گھٹاتا ہے، شوگر کو روکتا ہے اور دل کو طاقت دیتا ہے۔ ہر صبح پپیتا کھانے سے جلد پر نکھار بڑھ جاتا ہے اور یہ جلد کو شفاف کرتا ہے۔ جب بھی کہیں درد ہو تو 7 بار سورۃ والناس پڑھ کر وہاں پر دم کریں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ سر پر جہاں گنج پن ہو وہاں پر دھنیا کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو مرد یا عورت وہم کی بیماری کا شکار ہو وہ یا مومنوں روزانہ 136 مرتبہ پڑھ کر معمول بنائیں۔ روغن بادام نیم گرم دودھ میں ملا کر پینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں، دماغ کی خشکی ختم ہوتی ہے، دماغ کمزوری ختم ہو جاتی ہے، بات بات پر غصہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا حافظہ کمزور ہے وہ روزانہ 11 دانے کلونجی کے نہار منہ کھایا کریں۔
साबूदाना गर्म दूध के साथ खाने से बुखार दूध गर्म हो जाता है। रोजाना अंडा खाने से इंसान चुस्त व ताज़ा रहता है। नाफ में नारियल का तेल डालो, इससे बदन में ताकत आएगी। रात को सोने से पहले कंघी करके सोया करो, कभी बाल गिरने की बीमारी नहीं लगेगी। मेरे ससुर अपनी जायदाद में से मेरे शौहर को कुछ भी नहीं देना चाहते थे। वजह यह थी कि मेरे शौहर उनकी सगी औलाद ना थी। मेरे ससुर अकेले ही कपड़े की 4 फैक्ट्रियों के मालिक थे। मेरे ससुर अक्सर बीमार रहते। डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे ससुर के दिल ने काम करना छोड़ दिया है, वो 1 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि वो मेरे ससुर से शादी कर ले। 1 साल के बाद जब वो मर जाएगा तो उनकी सारी जायदाद बीवी की हैसियत से सिर्फ तुम्हारी होगी और फिर हम खूब ऐश करेंगे। मेरी बहन ने मेरी बात मान ली और मैंने बहन की शादी अपने ससुर से करवा दी, मगर ससुर तो अब पहले से भी ज्यादा जवान होने लगा था। ऐसे ही साल गुजर गया मगर ससुर को मौत ना आई। बहन हर वक्त मुझे कोसती कि तुम्हारे ससुर कब मरेंगे, उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक रोज रात के वक्त बहन की चीखों की आवाजें आने लगी। मैं भागकर ससुर के कमरे में गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि ससुर ने तो मेरी बहन को। मेरा नाम फिरदौस है। मैं मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हम 2 ही बहनें हैं। मेरी बहन तानिया मुझसे 1 साल छोटी थी। हम दोनों बहनों में बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी और हमारी आपस में बहुत बनती थी। एक दूसरे के बगैर हमारे हलक से निवाला तक नहीं उतरता था। हमारे माँ बाप भी हमारी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करते, हमारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते। खुदा ने हम दोनों बहनों को हुस्न की दौलत से नवाजा था और हमें अपने हुस्न का बहुत ही अच्छे से अंदाज़ा भी था। मैं उस वक्त कॉलेज में 12वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरे लिए रिश्तों की लंबी लाइन लगी रहती। लड़के मुझसे बात करने के लिए मरते जाते थे, मगर मैं किसी को मुंह तक नहीं लगाती। मैं किसी को भी खातिर में नहीं लाती। इसकी वजह यह थी कि मैं किसी बहुत ही ऊंचे और अमीर खानदान में शादी करना चाहती थी। मेरे ख्वाब बहुत ही ज़्यादा ऊंचे थे, मगर अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए मैं कोई गलत रास्ता भी नहीं अपनाना चाहती थी, बल्कि जायज़ तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि एक शहज़ादा आए और मुझे ब्याह कर ले जाए। वो शहज़ादा मेरी ज़िंदगी सुकून और खुशियों से भर दे। मुझे आज भी याद है जब एक लड़की से कॉलेज में मेरी दोस्ती हुई थी। वो बहुत ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो बहुत ही मामूली शक्ल और सूरत की लड़की थी। उसने मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मेरी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मैंने भी उससे दोस्ती कर ली। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा बातें किया करती। अब तो मैं अक्सर उसके घर में आती जाती थी। फिर एक दिन उसके घर में मेरी एक कज़न के साथ मुलाकात हुई। वो बहुत ही अमीर और खूबसूरत इंसान था। मुझे देखकर तो उसकी नज़रें मुझ पर अटक गई। कुछ देर के बाद वो होश में आए तो मुझे कहने लगे, आपकी तारीफ, आपको मैंने पहले कभी यहाँ देखा नहीं। तभी मेरी सहेली आलिया ने उसे बताया कि ये फिरदौस है और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो जाते जाते एक भरपूर नज़र मुझ पर डालकर गया था। रात को ही उसका मैसेज आ गया और मुझे पसंद करने लगा। वो मेरी खूबसूरती से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ था। और मुझे क्या चाहिए था, मैं तो यही सब कुछ चाहती थी कि कोई अमीर इंसान मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मुझसे शादी करे और बाकी की ज़िंदगी में ऐशो इशरत के साथ गुजारो। मेरी ये मुराद पूरी हो रही थी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दिन तो जैसे पर लगाकर उड़ रहे थे। अपनी खुशियों में मगन मैंने आलिया के रवैये की तरफ नहीं देखा। वो दिन ब दिन मुझसे दूर और बेजार होती जा रही थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब उसने और बहुत सी दोस्तें बना ली और वो मुझसे बात तक नहीं किया करती। खैर, मैंने इस बात को ज़्यादा सर पर सवार नहीं किया। फिर एक दिन मैं कैंटीन में बैठी हुई थी जब आलिया मेरे पास आई और उस वक्त मेरे साथ एक लड़की बैठी थी। आलिया ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ तन्हाई में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं उठकर उसके साथ एक अलग जगह पर चली गई। वो आज मामूल से ज़्यादा संजीदा लग रही थी। उसने ये कहा कि बात करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर मैं क्या करूँ, तुम्हें ये बात बताना भी ज़रूरी है। तुमसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रह चुकी है फिरदौस। मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, मगर फिर तुमने मेरे कज़न अनवर की दोस्ती का हाथ थाम कर
اچھا نہیں کیا، اس بات پر میں نے چونک کر عالیہ کی طرف دیکھا، کیونکہ انور نے کہا تھا کہ ہماری دوستی کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، تو پھر عالیہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میرے انداز پر وہ افسردہ انداز میں مسکرائی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس دن تمہیں اس نے پہلی دفعہ میسج کیا تھا تب اس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ وہ تمہیں پھنسا کر رہے گا، مگر میں نے اس کی بات کی نفی کر دی کہ فردوس ایسی لڑکی نہیں، مگر تم نے تو مجھے شرمندہ ہی کروا دیا۔ فردوس، تم نے اسے بہت اچھا رسپانس دیا تھا۔ تم جانتی ہو انور میرا منگیتر ہے، چند مہینے کے بعد ہماری شادی ہونے والی ہے، مگر میں اس کی اس گھٹیا طبیعت کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتی۔ مجھے لگا تھا کہ فردوس تم دوسروں سے مختلف ہو، مگر میرے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تم بھی عام سی لڑکیوں جیسی نکلی جو کسی بھی مرد کی ذرا سی تعریف پر اس کے سامنے بچھ جاتی ہیں۔ عالیہ اپنی بات کر کے چلی گئی، مگر مجھے شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں دھکیل کے ہر کوئی مجھے اپنا مذاق اڑاتا ہوا نظر آیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ساری دنیا مجھ پر ہنس رہی ہے۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے انور سے ان باتوں کا تذکرہ کیا تو پہلے تو اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی، مگر پھر اس نے ان سب باتوں کو مان لیا تھا۔ میں نے بھی اس کو کھری کھری سنائی اور پھر اسے بلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس سے کبھی رابطہ بھی نہ کیا۔ یہ میری زندگی کا ایک بہت ہی بڑا تلخ تجربہ تھا اور میں نے اس تجربے سے ایک بہت ہی بڑا سبق حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی پڑھائی میں لگ گئی تھی۔ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ایف اے میں نے بہت ہی اچھے نمبروں سے کیا تھا۔ اب میں بی اے کر رہی تھی۔ ایک بار ہمارے کالج میں بہت ہی بڑا فنکشن منعقد ہوا تھا، یہاں تک بہت سے امیر لوگ مہمان خصوصی بن کر اس فنکشن میں آئے تھے۔ ان میں سے ایک شخصیت جن کا نام مبین تھا وہ مجھے پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ انہوں نے کالج کے ریکارڈ سے میرا ایڈریس اور فون نمبر حاصل کیا۔ رات کو ہی مجھے ان کی کال آئی۔ جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو ایک پل کو میں حیران رہ گئی، مگر میں نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور مجھے پسند کرنے لگے۔ یہ سب باتیں میرے لیے نئی نہ تھی، میں ایک بھیانک تجربے سے گزر چکی تھی۔ میرا دل ابھی تک اس صدمے کو بھول بھی نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور فون بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ رات بھر وقفے سے مجھے میسج اور کال کرتا۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اگلے ہی دن وہ اپنا رشتہ لے کر آ گیا۔ میرے گھر والوں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اتنے بڑے لوگوں کو کہاں بٹھائیں۔ پھر انہوں نے میرے رشتے کی بات کر دی اور پیپرز کے بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میں بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس گھر میں صرف میرے ہونے والے شوہر اور سسر تھے۔ میری ساس فوت ہو چکی تھی اور میری نند انگلینڈ میں ہوتی تھی۔ اس گھر میں کوئی عورت نہ تھی۔ شادی کی ساری شاپنگ میں نے خود کی۔ میرے گھر پر ان کا ڈرائیور آتا اور میں کبھی اپنی بہن تانیہ کے ساتھ تو کبھی اپنی امی کے ساتھ جا کر شاپنگ کرنے آتی۔ یوں میں نے ہر چیز اپنی مرضی اور اپنی پسند سے لی۔ میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر رشک کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ جس زندگی کے بارے میں سوچا تھا، میں نے خواہش کی، وہ سب کچھ مجھے مل گیا تھا۔ اب ہر چیز میری دسترس میں تھی۔ جب بھی تانیہ میرے گھر آتی تو ہر چیز کو رشک سے دیکھتی اور کہتی، اب بھی تم کتنی خوش قسمت ہو، اور میں اس کی بات پر مسکرا دیتی۔ میں تانیہ کی بھی کسی ایسے ہی انسان سے شادی کروانا چاہتی تھی، مگر وہ پاگل ہمارے ماموں کے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر جان دیتے۔ زین کی بہت معمولی سی جاب تھی۔ میں اکثر تانیہ کو کہتی کہ زین تمہیں کیا دے سکتا ہے، وہ تو تمہاری کوئی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ میری مانو، اس کو چھوڑ دو، میں تمہارا کسی بہت ہی اچھے گھر میں رشتہ کرواؤں گی۔ مگر وہ ہر بار میری بات کی نفی کرتی۔ محبت اور دل کی خوشی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، دولت کے لیے ثانوی چیزیں تھی۔ اکثر میرے سسر اور تانیہ کا آمنا سامنا ہوتا۔ وہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے اور اپنی نظر کا زاویہ بدل دیتے۔ اس بات کو تانیہ نے نوٹ کیا تھا اور جب اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے ہنس کر ٹال دیا۔ میرے سسر اچھی خاصی عمر کے تھے، مگر وہ اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے، باقاعدگی سے جم جاتے۔ روزانہ صبح شام ایکسرسائز کرتے اور اپنی خوراک کے بارے میں بھی بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ دیکھنے میں وہ میرے شوہر سے چند سال ہی بڑے تھے۔ میری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے اور اب تو میں ایک بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ ہم دونوں اس بات سے بہت زیادہ خوش تھے۔ انہی دنوں میں گھر کی فضا میں سوگواریت پھیل گئی۔ میرے شوہر نے جب یہ بتایا کہ میرے سر کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے اور ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ ان کے دل نے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے،
یہ سن کر میرے تو پاؤں نیچے زمین نکل گئے۔ میرے شوہر بہت ہی زیادہ افسردہ تھے اور اپنے ابو کی وجہ سے بھی رو رہے تھے۔ سسر بھی میرے ساتھ بہت ہی اچھے تھے، میرا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے، اور یہ خبر سن کر مجھے بھی بڑا جھٹکا لگا۔ مگر اب کیا ہوگا؟ میرے سسر خود ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس جینے کے لیے بس 1 سال بچا ہے۔ میرے شوہر نے تو بہت کہا کہ کسی باہر کے ملک چلتے ہیں، وہاں سے آپ کا علاج کرواتے ہیں، مگر میرے سسر نے ایک بات نہ سنی۔ انہوں نے کہا اگر ان کی زندگی ہوئی تو انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دن میرے سسر نے ایک وکیل کو گھر بلایا اور اسے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری فیکٹریاں کسی فلاحی ادارے کے نام کی جائیں، کیونکہ مبین میرا سگا بیٹا نہیں ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میری ساری جائیداد غریبوں میں بانٹ دو، مبین کے نام صرف یہی بنگلہ رہے گا۔ اپنے سسر کی اس وصیت سے میں اور مبین دونوں پریشان تھے۔ ان کے مرنے کے بعد تو ہمارے حالات بہت ہی خراب ہو جانے تھے۔ تبھی میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا کہ میں اپنی بہن تانیہ کی شادی اپنے سسر سے کروا دوں۔ 1 سال کی ہی تو بات ہے۔ 1 سال کے بعد جب سسر مر جائیں گے تو بیوی کی حیثیت سے ساری جائیداد تانیہ کی ہو جائے گی۔ میں نے اور مبین نے سسر کو بہت ہی مشکل سے شادی کے لیے منایا تھا، اور جب میں نے تانیہ سے یہ بات کی تو وہ یہ سن کر حیران تھی۔ وہ بالکل بھی اس شادی کے لیے تیار نہ تھی۔ بقول اس کے وہ زین کے ساتھ سچی محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرے گی۔ میں نے بھی اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، بالآخر وہ میری بات مان گئے۔ تب میں نے امی ابو سے بات کی، انہیں بھی میں نے بہت ہی مشکل سے منایا تھا، کیونکہ میرے شوہر میرے سسر کی سگی اولاد نہ تھے، اس لیے میری بہن کی شادی سسر سے ہو سکتی تھی۔ یوں تانیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئی، اور دن پوری رفتار کے ساتھ گزر رہے تھے اور اپنی مخصوص میعاد سے آگے جا رہے تھے۔ میں اور تانیہ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم انگلیوں پر دن گن گن کر گزار رہے تھے۔ سسر ہمیشہ کی طرح چاقو چبان تھے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ حشاش بشاش لگتے تھے۔ وہ جب گھر میں ہوتے تو زیادہ وقت اپنے کمرے میں اپنی بیوی تانیہ کے ساتھ گزارتے، اور جب باہر آتے تو میرے بیٹے کو اٹھائے رکھتے تھے۔ انہیں اپنے پوتے کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ پہلے تو تانیہ بجھی بجھی سی رہتی، مگر اب ایسے لگتا تھا وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہے۔ مگر ہمارے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی، آخر کیا وجہ ہے کہ میرے سسر کہیں سے بھی بیمار نہیں لگتے۔ تب میں نے تانیہ سے کہا کہ ان کی میڈیکل رپورٹس کو ڈھونڈو اور دیکھو ان کی رپورٹس میں کیا لکھا ہے۔ اس دن تانیہ کے ہاتھ میں ایک فائل لگ گئی، مگر اچانک سے میرے سسر اوپر سے آ گئے۔ انہوں نے وہ فائل اس کے ہاتھ سے لے لی اور اسے لاکر میں رکھ دیا، اور تانیہ کو انہوں نے پیار سے بہلا لیا۔ تانیہ کے کہنے پر بھی میرے سسر اپنے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ ایک بات جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی، وہ میرے شوہر اب بہت ہی زیادہ تناؤ کی کیفیت میں رہنے لگے تھے۔ وہ بہت زیادہ غصہ کرنے لگے تھے۔ ان کا اپنے ابو کے ساتھ بھی کسی نہ کسی بات پر جھگڑا رہنے لگا۔ اس دن بھی وہ کمرے میں کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے جب میرے کمرے میں اچانک داخل ہونے پر خاموش ہوئے۔ اس صورتحال سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر کوئی خوشگوار بات نہیں ہو رہی تھی، مگر میں سوچ میں پڑ گئی کہ میرے شوہر کو اپنے باپ سے آخر کس بات پر مسئلہ ہے۔ وہ تو اپنے ابو سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کی ہر بات مانتے تھے۔ وہ اپنے ابو کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے، مگر اب انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کرنے لگے تھے؟ میں نے کئی بار ان سے اس بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے مجھے اس بات کا تسلی بخش جواب نہ دیا۔ آج جب میں نے ان سے کمرے میں آنے کے بعد اس بارے میں پوچھا، وہ پہلے تو خاموش ہوئے، پھر وہ کہنے لگے، تم جانتی ہو ابو کی بیماری کے بارے میں، اور تم یہ بھی بات سوچتی ہوگی کہ انہیں ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ وہ 1 سال تک زندہ رہیں گے، مگر ابھی ان کی بات مکمل بھی نہ ہوئی کہ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے تانیہ کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا اور وہ کہنے لگی، میرے ساتھ ہسپتال چلیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کی خراب طبیعت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور اسی وقت میں اسے ہسپتال میں لے کر گئے، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بہن تانیہ تو ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، مگر تانیہ یہ سن کر خوش تھی اور میں اسی کی خوشی پر حیران رہ گئی۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو ان کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر میں ڈر گئی۔ ان کے چہرے پر واضح تناؤ تھا اور وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہے تھے۔ میں نے کچھ بھی کہنے اور سننے اور پوچھنے کا ارادہ موقف کر دیا۔ میں لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن بھی ان کی کیفیت ایسے ہی تھی، وہ بغیر ناشتہ کیے چلے گئے، جبکہ میرے سسر صاحب آج بہت زیادہ چہک رہے تھے۔ وہ خوشی خوشی سے اپنے آفس کے لیے رخصت ہوئے، جبکہ میں نے سارا دن اپنے شوہر کی ادھوری باتوں کا
مفہوم سمجھنے میں گزار دیا تھا۔ آخر مجھے کیا کہنے لگے تھے وہ مجھے کچھ بتانے ہی والے تھے، مگر پھر اوپر سے تانیہ آگے اور واپس آنے کے بعد میں تو ان سے کچھ پوچھ بھی نہ سکی تھی۔ آج بھی وہ ناشتہ کیسے بغیر کیے گئے؟ میں ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار کال کی مگر انہوں نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا۔ میں تانیہ کی ہونے والے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اگر اس سے پہلے کہ میرے سسر کو کچھ ہو گیا تو وہ اکیلی اس بچے کو کیسے سنبھالے گی، اس کا کیسے خیال رکھے گی، اور میں اپنے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی کہ وہ تانیہ کی شادی اتنی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ کرنے کے حق میں نہ تھے۔ مگر میں نے انہیں بہت مشکل سے منایا۔ اب میں ان کے سامنے کیا جھوٹ بولوں؟ مگر حیرت تو مجھے تانیہ کے رویے پر تھی۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھی بلکہ مطمئن اور پرسکون لگتی تھی، اور سچ کہوں تو وہ خوش بھی لگتی تھی۔ مگر کیوں؟ یہ انقلاب کیسے اور کیوں آیا اور وہ کیسے خوش ہو گئے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب کچھ دن پہلے تک تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اور اب آج جب میں نے تانیہ سے اپنے سسر کی رپورٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ اس نے بات بدل دی۔ مجھے اپنی بہن تانیہ اور سسر اور اپنے شوہر، ان تینوں کا رویہ بہت ہی زیادہ حیران کر رہا تھا۔ ان کی بدلتی کیفیت سے میں پریشان تھی اور میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے کو تھی، مگر کوئی میری بات کا جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ آخر چل کیا رہا تھا یہاں پر جو میری نظر سے اوجھل تھا؟ کچھ تو تھا ایسا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، جو میرے سامنے تھا مگر مجھے نظر میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اس راز سے پردہ ہٹانے کو بےتاب تھی۔ اگلے آنے والے دن مجھے مزید حیرت میں ڈال گئے جب میرے شوہر نے کہا ہم لوگ یہاں سے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس گھر میں میرا دل لگ گیا تھا مگر نئے گھر کا شوق مجھے پرجوش کر گیا۔ مگر حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب مجھے یہ پتا چلا کہ تانیہ اور میرے سسر صاحب اس گھر میں رہیں گے۔ صرف ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، ہم ان سے الگ ہو رہے ہیں، مگر کیوں؟ کوئی خاص مجھے اس بات کا جواب دینے کو تیار بھی نہیں تھا۔ حیرت تو مجھے تانیہ کو دیکھ کر ہوتی، اس نے تو اپنی آنکھیں جیسے ماتھے پر رکھ لی۔ میں نہیں جانتی کہ میرے سسر اور شوہر کی آپس میں کیا بات ہوئی۔ یہ پہلے گھر کی نسبتاً چھوٹا تھا مگر یہ بھی بہت ہی شاندار تھا، اور یہ بھی میرے خوابوں کے محل جیسا تھا۔ ہمیں یہاں آئے کافی دن ہو گئے، نہ ہم تانیہ لوگوں سے ملنے گئے نہ ہی وہ لوگ یہاں پر آئے۔ میں نے جب اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں ان سے اس بارے میں کوئی بات نہ کروں۔ میں خود ہی سارا دن سوچتی رہتی۔ آج میرے شوہر کا موڈ قدرے بہتر تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج ان سے اس بارے میں بات کرتی ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ اس دن آپ کیا کہہ رہی تھے جب مجھے تانیہ کے ہسپتال جانا پڑا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہوئے اور کہنے لگے، آخر کب تک میں تم سے یہ بات چھپاؤں گا؟ آج میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں، اور دوسرا یہ کہ میری امی کا انتقال آج سے 6 سال پہلے ہوا تھا، جب ابا جی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر مجھے شرم آتی کہ لوگ کیا کہیں گے مبین کے ابو نے اس عمر میں دوسری شادی کر لی۔ میں نے انہیں دوسری شادی نہ کرنے دی، پھر میں نے تم سے شادی کی اور اپنی زندگی سے مطمئن ہوا۔ اس کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ میرے ابو کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے اور وہ کچھ دن ہی زندہ رہ پائیں گے، تب میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ مگر مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب وہ اپنی جائیداد کسی فلاحی ادارے کے نام کرنے والے تھے۔ تب ہم نے جائیداد کے لالچ میں ابو کی دوسری شادی کروا دی۔ پھر ایک دن میں ابو کے ڈاکٹر سے ملا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابو بالکل ٹھیک ہیں، بس انہیں تھوڑا سا سر درد ہوا تھا، جس کی دوائی میں نے دی ہے۔ اور جب میں نے ابو سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ سب جھوٹ۔ اس نے اس لیے بولا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ خبر میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ میرے سسر تانیہ سے محبت کرنے لگے تھے، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سارا پلان کیا تھا۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں اور انہیں چھوڑ کر یہاں سے آ گیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے جو بھی کیا سو کیا، مگر آپ نے جو کیا وہ غلط ہے۔ نکاح کرنے کا حق اسلام نے انہیں دیا ہے۔ عمر چاہے کوئی بھی ہو، گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان نکاح کرے اور گناہوں کے راستے پر چلنے سے بچے۔ انہوں نے جو کیا اسلام کے حکم کے مطابق کیا۔ آپ اپنا ذہن ان کی طرف سے صاف کریں۔ مگر تانیہ میری بہن اب میرے سسر کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اگلے دن ہم ان لوگوں سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش تھے۔ تانیہ کو خوش باش اور مطمئن دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ تھی وہ حقیقت جانتی تھی اور اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔